بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے والوں کی کشتی ڈوب گئی۔ اس طریقے سے جانے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ راستے میں اگر ان کو کچھ ہو گیا تو جن کی خاطر وہ جا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ اپنے ماں باپ کو سکھ دینے کی بجائے ساری زندگی کا دکھ دے جاتے ہیں۔ آپ کو ان ماؤں سے ملواتے ہیں جن کے بیٹے اس طریقے سے باہر جاتے ہوئے مارے جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ مجھ سے آخری دفعہ ملا تو میں اس کے گلے لگ کے کانپ گئی۔ میں روتی ہوئی اندر چلی گئی اور انہوں نے کہا اب ان کو باہر نہیں آنے دینا۔ وہ کہتا تھا امی گھبرانا نہیں، آپ ٹینشن نہیں لینا، آپ بیمار ہو، میں آپ کا علاج کرواؤں گا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ 4 دن لگاتار اس کا فون آتا رہا۔ 5ویں دن جس دن ایکسیڈنٹ ہوا اس دن کے بعد اس کا دوبارہ فون نہیں آیا۔ ماں نے کہا کہ میں دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرا بیٹا مجھ سے ملوائے گا، میں نے اسے اللہ کے حوالے کیا۔ آخری دفعہ ملا بھی تو ایسے ملا، آیا، غسل دیا، کفن پہنا اور چلا گیا۔ جب وہ اس سفر کو چنتے ہیں تو آگے چل کر انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں جتنا انہوں نے سمجھا تھا۔ یہاں نہ تو ان کے سبز باغ دکھانے والے ایجنٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی پیار دکھانے والے ماں باپ۔ یہ لوگ بے یار و مددگار ایک دوسرے کا سہارا ہی بنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں جن کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن کچھ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کو ایجنٹوں نے بہت سے سنہرے خواب دکھائے تھے، سبز باغ دکھائے تھے کہ وہاں ڈالروں میں پیسے ملتے ہیں، وہاں یورو میں پیسے ملتے ہیں، لیکن یہ لوگ جب وہاں گئے تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں بارڈر پر ان کو ترکی والوں نے پکڑ لیا، پہلے انہوں نے خوب مارا اور پھر ایرانی فوج کے حوالے کر دیا۔ ایرانی فوج نے بھی یہی کیا، مارا اور پھر 10-12 فٹ کی ہائٹ سے نیچے گرا دیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ گھر پہنچے تو ان سے چلا نہیں جاتا تھا، اس وجہ سے ان کی ٹانگیں اکڑی ہوئی تھیں، یہ اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے۔ گھر والوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ ان کی حالت دیکھ کر بہت روئے، کیونکہ ترکی اور ایران والوں نے انہیں بہت مارا تھا۔ وہاں کوئی نہیں بچتا، اگر کوئی بچتا بھی ہے تو بڑی مشکل سے۔ انہوں نے کہا کہ یہیں پر رہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ یہاں رہ کر مزدوری کر لیں لیکن وہاں کبھی مت جائیں، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ میرا پہلا بچہ مر گیا، مرتے وقت کسی نے اسے پانی بھی دیا ہوگا یا نہیں، کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے کہ میرے دل پہ کیا گزرتی ہے ہر وقت۔ ان دور بیٹھی ماؤں کو یہی سوچ ہی بڑی تکلیف دیتی ہے کہ پتہ نہیں ان کے لاڈلے بیٹے کی موت کس طرح سے ہوئی ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ بار بار باہر جانے کی اسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ اس موت کے سفر پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے۔